حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانی عزا خانہ شاہ شہیدہ مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری اور مرحومہ سیدہ صغیر فاطمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری اور مرحومہ سیدہ بلقیس سلطانہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری اور مشہور معروف ماہر تعلیم اور دانشور مرحوم مغفور سید مظفر علی شاہ سابق وائس چانسلر مہران یونیورسٹی اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلندر صلوات عنوان گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ عشرہ تو عشرہ حسین ہوتا ہے، لیکن یہ ذات گرامی حسین کی خصوصیت ہے کہ آپ کی مجلسوں میں توحید کا تذکرہ بھی رہتا ہے اور نبوت کا تذکرہ بھی رہتا ہے، اور مختلف اسالیب میں مختلف انداز سے میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ خود یہ سلسلہ مجالس اور یہ جو عزاداری ہے یہ ایک مضبوط سماجی قلعہ ہے جس میں دین محفوظ ہے۔ لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں، سنت اور بدعت کی بحثیں کرتے ہیں، میں اس وقت یہ بحث چھیڑوں گا نہیں، میرے سامنے بہت سے اور موضوعات ہیں جن کی تکمیل ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سماجی قلعہ ہے، قلعہ جس میں
اسلام محفوظ ہے، جس میں دین محفوظ ہے، جس میں توحید محفوظ ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے۔ کہیں سے کوئی منکر ختم نبوت پیدا ہو سکتا ہو تو ہو، فرش اعضاء سے، تہذیب اعضاء سے کوئی کبھی منکر نبوت نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ منکر ختم نبوت۔ اللہ آپ کو 110 برس کی عمر عطا فرمائے۔ ہم عدد نام گرامی علی، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں خود بہت زیادہ انکریج تو نہیں کرتا ہوں کہ مجلس میں بہت زیادہ نعرے لگیں، لیکن ان نعروں کی اپنی اہمیت بھی ہے اور تاثیر بھی ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے، ابھی لندن میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں، جب آقا ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود تھے نا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو وہ خود بت شکن تھے۔ جب ابو طالب کا بیٹا دنیا میں ظاہر بظاہر موجود تھا تو وہ خود بت شکن تھا۔ آج یہ آپ کا نعرہ نہ جانے کتنے بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ذہنوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے آستینوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نعرے میں وہ تاثیر ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو عرض کر رہا ہوں، پیکر باطل پہ ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں پاتے بت، ایسا گر کے پاش پاش ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ذلیل ہو کہ وہ ان ٹوٹے ہوئے بتوں کے ریزوں کو چنتے پھرتے ہیں کہ نہ پوچھیے۔ بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ خطیبانہ سخن گستری ہے، ایسا نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت اور ایک تہذیبی حقیقت۔ بہرحال منکرین مقام ختم نبوت کے اوہام باطلہ کی شکست کے لیے بھی یہ نعرہ کافی ہے۔ تسلسل زمان میں اس کی گونج ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہ سمجھیے گا، ایک وجودی حقیقت سمجھیے گا کہ وجود مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری وجود سے پہلے بھی ایک گونج تھی نام علی کی، ہر دور میں گونج رہی اور ہر دور میں یہ گونج رہے گی۔ تسلسل زمان سے پہلے اور تسلسل زمان کے بعد، یہ تو کل عرض کر چکا نا میں کہ زمانہ کتنا ہی وسیع و عریض ہو، کتنا ہی طویل ہو سلسلہ زمان، مگر ہے
متناہی، یعنی محدود۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھے۔ یہ تو محدود وقت ہے نا۔ وقت کو سمجھنے کے لیے اب ذرا سا اسی بات کو غور کر لیجئے۔ ہم سب جی رہے ہیں نا، آپ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، اقوام عالم کے افراد جی رہے ہیں، اور جو طبقات ہیں، علماء جی رہے ہیں، فلاسفہ جی رہے ہیں، سائنٹسٹ جی رہے ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی کا ایک ظرف زمان تو ہے۔ وقت جی رہے ہیں، وقت میں جی رہے ہیں، وقت کے ساتھ جی رہے ہیں، وقت ہمارے ساتھ جی رہا ہے۔ پھر بھی وقت کے بارے میں ہر ایک کا نظریہ الگ الگ کیوں ہے؟ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ کیا سبجیکٹیویٹی ہے؟ اس میں کیا موضوعیت ہے؟ کیسی گہرائی ہے؟ ہم سب سانس لے رہے ہیں، اگر یہ گھڑیاں نہ ہوں تو ہماری زندگی ہماری سانسوں سے بھی تو گنی جا سکتی ہے۔ کون کتنے برس جیا وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کس نے کتنی سانسیں لی، تب بھی عمر کا ایک پیمانہ تو مقرر ہو جائے گا۔ تو ہم سب وقت کا تجربہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت کی تعریف، وقت کی ڈیفینیشن اور وقت کے بارے میں تصورات مختلف ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے زندگی کی بو قلمونی، عالم ہستی کی بو قلمونی، ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ زندگی اور اس کے متعلق اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ انسان سادگی سے گزر جائے۔ اب جب زمانے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو ایک طرف تو یہ زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، ایک لمحہ آیا گزر گیا، تو وہ جو گزر گیا وہ لمحہ اب موجود ہے نہیں، اب نیا لمحہ آ گیا، وہ گزر گیا، نیا لمحہ آ گیا۔ خود یہ گزرتا ہوا وقت کسی ثابت حقیقت کو اپنے اندر لے کیسے سکتا ہے؟ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے۔ جو چیز خود ثابت نہ ہو، بس ایک اب پھر مجبور ہوں کہ ادبی تعبیر یا شاعرانہ تعبیر اختیار کروں، لیکن عام فہم ہے، بہت عام فہم۔ آپ چھلنی میں پانی لے کے کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ جس چیز میں پانی ٹھہر نہیں سکتا اس میں آپ پانی لے کر کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ سوال ہے اہم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر واقعاً وقت کا یہ شعور ہو کہ یہ وقت تو ہے نہیں کوئی ایسی چیز، بھائی کوئی فولاد کا ظرف تو نہیں ہے، یہ ظرف زمان جو ہے لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، یہ جو لمحہ لمحہ گزر رہا ہے اس میں ثابت رہنے والی، برقرار رہنے والی، باقی رہنے والی، بقا بدامہ زندگی ٹھہر کیسے سکتی ہے؟ غور طلب بات؟ اگر اتنا ہی شعور پختہ اور بالیدہ ہو جائے، فانی زماں اور باقی زندگی کا تعامل اگر زیر غور آ جائے تو انسان خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کا انکار کرے۔ یہ جتنے ملحدین ہیں، اس لیے کہ یہ سوال بھی آیا میرے سامنے کہ آپ تو نبوت و ختم نبوت کی بحث لیے بیٹھے ہیں، آج کل تو ہر ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ خدائی کا انکار کر رہا ہے۔ انکار حضرت حق سبحانہ و تعالی ممکن نہیں ہے۔ کل بھی یا پرسوں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، اس چیز پہ غور کر لیجئے
کہ آپ معجزے کے قائل ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی چھلنی میں پانی لے کے کھڑا ہو اور اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نیچے گر نہ رہا ہو تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے نا کہ یہ تو بڑا معجزہ ہے، یا سحر کہیں گے یا معجزہ. اور سحر کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے. تو اگر چھلنی میں پانی لے کے کوئی کھڑا رہے اور پانی اس میں سے نہ گرے، ٹھہرا رہے، تو یہ ہے معجزہ. زندگی اور زمانے کا رشتہ یہی ہے. زمانہ گزر رہا ہے اور زندگی برقرار، اس کے معنی ہے کہ ہر لمحہ آپ کے سامنے معجزہ پروردگار ظاہر ہو رہا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. وہ خدا اپنی جگہ ہے برقرار، چونکہ وہ ثابت ہے، وہ دائم ہے، وہ قائم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اس لیے اس کے لطف سے اور اس کی چشم کرم سے ہر چیز موجود ہے. اس کی مشیت ہے تو شے ہے، اس کی مشیت نہ ہو تو شے نہیں. ہر شے کا وجود اس کی مشیت پر ہے. تو یہ جو ظرف زمان میں جو ایک چین ہے کازز اور ایفیکٹس کی، یہ جو اس میں تسلسل زمان میں جو ایک سلسلہ ہے علل اور معلولات کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں. اصل وہ علت العلل ہے، اصل وہ ہے مسبب الاسباب، وہ ہے اسی نے اسباب خلق کیے. اس نے یہ چاہا کہ اس دنیا میں ہر چیز قانون علت و معلول اور قانون سبب و مسبب کی پابند رہے، ہر شے. مگر یہ پابندی بھی اس کی مشیت سے ہے. جہاں وہ چاہے کہ یہ مشیت اس کے برخلاف کوئی چیز کرے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ہر شے کی تمام تر قوت قدرت اسی کے ہاتھوں میں ہے. الہاد کا کیا گزر؟ ممکن کیسے ہے کہ انسان کوئی خدا کا انکار کر سکے؟ خدا کا انکار کرنے سے پہلے اپنے وجود کا انکار کرنا ہوگا. خالق کے انکار سے پہلے آپ کو اپنے وجود کا انکار کرنا ہوگا. اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہو، خالق کے وجود کا انکار، اس سے بڑا تناقض نہیں ہو سکتا. کانٹرڈکشن آپ کے کلام میں. یہ مثال یاد رکھیے گا. اور وہ خدا، وہ حی و قیوم ذات گرامی جو زمانے کے ظرف کی بھی خالق ہے، وہ کتنا ہی طویل سلسلہ زمان ہو، مگر اس پورے سلسلہ زمان پر کسی ایک صاحب خاتمیت کو اقتدار بخش دے تو یہ چیز ہرگز قابل استعجاب نہیں ہے. خدا کو جب قبول کر لیا آپ نے تو پھر اس میں کسی تعجب کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی ہے خاتم النبیین. نبوت اسی سے شروع ہوئی، اسی پر ختم ہوئی. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں.
اور اس کے دلائل بہت ہیں بے شمار. اولا نبوت کے دلائل. ویسے تو دلائل النبوہ کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت سی کتابیں عربی میں لکھی گئیں, فارسی میں لکھی گئیں, دوسری زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے ہوئے. قرآن مجید دلائل نبوت سے پر ہے, لبریز ہے. اور پھر دلائل ختم نبوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے, شروع کے مومنین کتنے متقی اور صاف دل اور صفائے ذہن رکھنے والے اور اہل یقین تھے. ان کے لیے ایک آیت کافی تھی مسئلہ ختم نبوت کے لیے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آیت قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب میں موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ پیغمبر, یہ محمد ابن عبداللہ, یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, بس یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور جب خاتم النبیین کہہ دیا تو گویا یہی خاتم المرسلین بھی ہیں, کیونکہ رسول کا تصور تو نبی کے تصور سے اخص ہے, محدود تر ہے. پہلے کوئی نبی ہوگا تب رسول ہوگا, جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر رسول کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہی خاتم النبیین ہے, یہی خاتم المرسلین ہے, یہی امام النبیین ہے, یہی امام المرسلین. ہم کیوں کہتے ہیں امام المرسلین؟ معنوی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, عرفانی اعتبار سے, ہر لحاظ سے امام ہیں. کائنات کے ہستی کے امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کو ہر طرح کی امامت حاصل ہے, مگر روایات معراج پہ غور کیجئے تو وہاں خاص طور پر یہ تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا. آدم تا خاتم سب جمع ہیں. آدم ہیں, نوح ہیں, ابراہیم ہیں, موسیٰ ہیں, عیسیٰ ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تمام انبیاء موجود, اور رسول, ہمارے رسول, وہ رسول کے جن کو اللہ نے سند دی ہے کیا مقام خلق عظیم کی. انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں. تو ہیں تو حقیقت نبوت کا پیکر, مگر ظاہر ہے کہ سلسلے ظاہری میں ان کے جد ہیں, ان کے والد ہیں ابراہیم. تو جناب ابراہیم موجود ہوں تو پیغمبر خود سے کیسے آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں گے؟ نہیں, مشکل ہے نا. ویسے تو سبھی ان سے سابق ہیں, سبھی ان سے پہلے گزرے ہیں. الفضل للمتقدم, جو پہلے گزرا ہو اس کا فضل و شرف اپنی جگہ. آدم بھی قابل احترام, نوح قابل احترام, تمام, لیکن ابراہیم بطور خاص, کیونکہ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں, خلیل اللہ بھی ہیں. کتنے شرف جناب ابراہیم کو حاصل ہیں, اور براہ راست جد پیغمبر, والد پیغمبر ہیں. اب وہ بھی موجود, اس لیے پیغمبر اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے. جبرائیل آئے اور انہوں نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا, کہا تشریف لائیں, نماز آپ پڑھائیں گے. دیکھیے, اس سے صرف فضل و شرف ہی ثابت نہیں ہوتا,
حقیقت یہ ہے کہ آپ کا فضل و شرف، آپ کی عظمت، آپ کا کمال، آپ کا رتبے میں بلند سے بلندتر ہونا، یہ سب ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی مقام خاتمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ سب نبی موجود ہیں، مگر امامت کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک پورا مکتب ہے جو آیات کے مفاہیم و مصادیق میں بھی بحثیں کرتا رہتا ہے اور احادیث کا انکار کرتا رہتا ہے، اور احادیث کے مدلولات میں بحث ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں ان سب مطالب کو اور بہت غور سے سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں، خاص طور سے جو معترضین خدا پر، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، دین اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سب کے اعتراضات بہت غور سے پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں اور غور کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غور نہ کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے حرف باطل کے، حرف باطل۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ایک آیت تمام گزشتہ نسلوں کے لیے کافی ہوتی تھی کہ وہ مانتے تھے رسول آخری پیغمبر ہیں، ختم ہوئی بات۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب وہ جو 20ویں صدی آئی، اس میں لوگ مفکر پیدا ہونے لگے اور دانشور اور روشن فکر، اور کوئی اٹھا اور اس نے دین اسلام کے ریکنسٹرکشن کی بات شروع کر دی، جیسے آپ کا گھر ہو اور آپ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوں۔ ارے بھائی، وہ خدا کا دین ہے، خدا کے دین کی روشنی میں آپ اپنی فکر کو ریکنسٹرکٹ کریں، اپنی فکر کی روشنی میں خدا کے دین کو ریکنسٹرکٹ نہ کریں۔ تو جو پچھلی نسلیں تھیں وہ اس بات کی قائل تھیں کہ اللہ نے کہہ دیا آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہیں، واضح ہے۔ یہ ایک آیت کافی تھی ان کے لیے۔ جو اس سے زیادہ وضاحت چاہتے تھے ان کے لیے رسول کی حدیث آئی، لیکن خدا کی قسم کیا حدیث آئی! رسول کی خاتمیت کا اعلان جس حدیث میں ہوا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس حدیث میں اعلان خاتمیت پیغمبر بعد میں ہوا، اس سے پہلے والے جملے میں اعلان وصایت علی ہوا۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کی سب سے بڑی مہر تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اب یہ تو ایک معیار کی بات ہے، معیار مان لیا گیا ہے، اس لیے حوالہ دیتا ہوں۔ اگر اس میں نہ بھی ہوتی اور حدیث صحیح ہوتی تو حدیث صحیح ہے۔ بہت سی صحیح حدیثیں اس انتخاب میں نہیں آئیں تو کیا ہم اسے نہ مانیں؟ وہ تو ایک انتخاب ہے نا، لاکھوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتخاب، تو یہ انتخاب ہی تو رہے گا۔ یہ انتخاب اس بات پہ دلیل نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اب ضعیف ہو گیا۔ یہ غلط علمی روش ہوگی۔ صحیح علمی روش یہ ہے کہ بھئی یہ انتخاب ہے اور ایک فرد کا انتخاب ہے۔ اجماع اور شورا پر یقین رکھنے والے ایک شخص کے انتخاب پر کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ ایک فرد کا انتخاب، ایک شخص نے ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی، سینکڑوں محدثین اور اساتذہ اور ائمہ حدیث سے حدیث حاصل کی ایک شخص نے، اور اس کے بعد اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں تھیں، ہم نے اس میں سے یہ اتنا انتخاب کیا۔ تو اب اس ایک فرد کے انتخاب پر باقی تمام سرمایہ قربان تو نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ فرد، یہ ایک واحد فرد آپ کی نگاہ میں معصوم ہے؟ معصوم ہے؟ ان کا فیصلہ ہے، یہ جسے کہہ دیں صحیح وہ صحیح اور اس کے علاوہ وہ صحیح نہیں ہے۔
امت میں اور کتنے افراد ہیں، علماء، متقین، محدثین، مفسرین، محققین. تو بہرحال لیکن ایک معیار مان لیا گیا، تو میں بھی اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اب ظاہر پورا پس منظر آپ میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہوگا، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. کوئی ایک موقع تھا کہ جب آپ نے یہ فرمایا، اور ہماری تحقیق یہ کہ ایک سے زائد مرتبہ فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کی ذات سے تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو میں نے صحیح کہا تھا نا، عبارت یہی ہے نا، الا انہ لا نبی بعدی بعد میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وصایت علی برہان مقام خاتمیت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وال. اب یہ لفظ برہان کی بھی کئی تعریفیں ہیں. برہان جو ہے منطق میں برہان، اس کی ایک محدود تعریف ہے، برہان کے اور نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جملہ اس فقیر کا، وجود علی، وجود علی اور امامت علی اور وصایت علی اور ولایت علی برہان ختم نبوت ہے. اور اسی لیے یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حقیقت توحید وحدانیت مخصوص ہے ذات خدا کے لیے، خدا ہی وہ ہے جو احد ہے، واحد، احد، یکتا، یگانہ، فرد، صمد، وتر، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. شبہ ابن کمونہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اہل فن ہوتے تو پھر شبہ ابن کمونہ پہ گفتگو ہوتی. خدا ایک ہی ہے، اور اسی طرح حقیقت نبوت پوری منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، لیکن اس کے مظاہر بہت ہیں. آدم بھی اس کا ایک مظہر، نوح بھی اس کا ایک مظہر، ابراہیم بھی اس کا ایک مظہر، موسیٰ بھی اس کا ایک مظہر. یہ سب نبی ہیں، یہ سب نبی، جبکہ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. بالکل یہی کیفیت پھر ان کے وسیع کی ہے کہ حقیقت ولایت منحصر ہے ذات علی میں. اسی لیے خدا کی قسم کہیں بھی کسی بھی تعلق سے ولایت کا عنوان زہر بحث آئے تو ذہن صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہے، علی. علی کا تصور جب تک قائم نہ ہو، ولایت کی اصل اور ولایت کی فرع کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی. حالانکہ اصل ولی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہ مشہور جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے. ایک مومن کے نگین دل کا نقش ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تو اس میں سب سے پہلے کس کی ولایت کا تذکرہ ہے؟ حقیقت ولایت منحصر ہے کس ذات میں؟ اللہ. اللہ 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 کی ذات پاک ولی ہے اصل میں. اچھا اسے یوں سمجھ لیجئے، بات آ گئی تو اصل یہ حقیقت ہستی کیا ہے، یہ وجود کیا ہے؟ یہ وجود ہوتا اگر اللہ موجود نہ ہوتا؟
اصل وجود تو اللہ کا ہے، چونکہ وجود اس کی ذات میں منحصر ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں، تو وہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں سے کوئی کسی بازار سے وجود لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ وجود کہیں نہیں بکتا بازار میں، نہ اس دنیا میں، نہ مریخ پر، نہ چاند پر، نہ مشتری پر، کہیں وجود کا بازار نہیں ہے۔ وجود اللہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ نے ولایت بھی اپنی ذات میں منحصر کر لی، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، تو اب اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اللہ اسے ولی نہ بنائے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو اللہ نے ولی بنایا، خود ولی ہے، اپنے بعد رسول کو ولی بنایا، اور رسول کے بعد رسالت ختم ہو گئی رسول پر۔ نہیں، جو لوگ بحثیں کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے ولایت اپنی ذات میں منحصر فرمائی اور پھر کہا کہ اور میرا رسول، اور یہاں بات روک نہیں دی، والذین، اس کے معنی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد بھی کچھ ہیں جو ولی ہیں، تو اس سلسلہ ولایت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ مقام ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کو الہی مدد اور الہی رہنمائی اور آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر اللہ اور اللہ کے اس رسول کے بعد کسی قسم کی آسمانی ہدایت اور رہنمائی اور مدد کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یہ فقرہ کس لیے ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید ہی میں تو آئے۔ اجاؤ پھر وہ لفظ ولی اسی روٹ ورڈ سے مولا نکلا ہے، حالانکہ لفظ مولا میں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں، بعض ایسی بحثیں ہیں جو شاید آپ کے گوش مبارک تک اب تک نہ پہنچی ہوں، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں وہ بھی گزارش کروں گا کہ لفظ مولا سے متعلق کتنی باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر پھر سمیٹ کے گفتگو ایک نقطے پر لے آؤں، اللہ ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اللہ کی طرف سے جو نبی آئے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ، ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہر ایک کا احترام رکھنا پڑے گا، ہر ایک کی حرمت رکھنی پڑے گی۔ اور یہ جو ہمارے شعراء اور ادباء اور خطباء ماشاءاللہ انبیاء کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، یہ موازنہ اس قدر آزادانہ طور پر نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ موازنہ کرنے کا وہیں تک حق ہے جہاں تک موازنہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہو۔ یہاں اس موازنے میں آپ کو اپنے شاعرانہ جذبات یا تخیلات کے تصرف کا حق نہیں ہے۔ بات آپ کے گھر اور آپ کے عزیزوں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے خاندان والوں کی نہیں ہے، بات اللہ اور آل اللہ کی ہے، بات اللہ اور اہل اللہ کی ہے، بات انبیاء اور مرسلین کی ہے۔ تو وہاں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا، بہت احتیاط سے زبان کھولنی ہوگی، بہت احتیاط سے۔ اللہ ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، نبیوں کا سلسلہ کا اختتام ہوا خاتم النبیین پر، اور اس کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد ولایت کا سلسلہ ہے۔
اب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے خود کو ولی اعلان کر دے.